بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو میں ایک نیو ریمیڈی کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں پیٹ کی چربی کے علاج کے بارے میں بات کروں گا اور پیٹ کے ارد گرد جمع ہونے والی چربی کے علاج کی مکمل معلومات آپ کو دوں گا، اور یہ بتاؤں گا کہ ان چربی کے ذخائر سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے جسم کے باقی حصے کافی فٹ اور چکنائی سے پاک ہوتے ہیں، اور صرف ان کے پیٹ کے حصے میں ہی چربی جمع ہوتی ہے۔ ایسا اکثر خواتین میں بچے کی پیدائش کے بعد ہو جاتا ہے، اور بہت سے نوجوان مرد اور خواتین میں پیٹ کے پورے حصے کے گرد اور کمر کے ارد گرد چربی کے ذخائر جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ عام طور پر موٹے ہوتے ہیں اور ان کا پیٹ لٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ پیٹ کے اوپر کوئی ہڈی نہ ہونے کی وجہ سے پیٹ کے مسلز کو کوئی ڈھانچہ نہیں ہوتا ہے۔ پیٹ کے اوپر اور اندر چربی کے ذخائر کے وزن سے پیٹ کے مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور پیٹ اور بھی باہر نکل آتا ہے۔ پیٹ کے اس طرح لٹک جانے سے کپڑے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اور جسم کی شکل بدحیت سی نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ پیٹ کے اندر اور باہر چربی کے جمع ہو جانے سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر آپ اپنے پیٹ کی چربی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 3-4 مختلف طریقے ایک ساتھ اپنانے ہوں گے۔ کچھ چیزیں کھانی پینی ہوں گی اور کچھ چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوگا۔ اور پیٹ کے مسل کو ٹائٹ کرنے کے لیے ایکسرسائز کو اپنی روزانہ کی روٹین کا حصہ بنانا ہوگا۔ لہذا پیٹ پر جمع ہونے والے چربی کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے ایسی چیزوں کو کھانا چاہیے جس میں فائبر زیادہ ہو اور چکنائی کم ہو، اور ان چیزوں میں سب سے پہلے فلیکس سیڈز یا السی کے بیج آتے ہیں۔ السی کے بیج کھانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو ہلکا سا گرم کر کے مکسر میں اس کو پیس لیں اور ایک شیشے کی بوتل میں ان کو بھر لیں۔ کھانا کھانے کے دوران آپ اس مکسچر کو اپنی دال یا ترکاری کے اوپر 1 چمچ چھڑک کر شامل کریں۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تیل، گھی وغیرہ کے ذریعے کھانے میں چکنائی کی مقدار کو کم کرنا ہے اور پروٹین کی مقدار کو بڑھانا ہے، یعنی دال، چنے، مچھلی، انڈے کی سفیدی زیادہ کھائیں گے تو فائدہ بخش ہوگا۔ چوتھے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ 15 سے 20 ملی لیٹر یعنی 2 عدد ٹیبل سپون ایپل سائڈر ونیگر یعنی سیب کا سرکہ سادہ پانی کے 1 گلاس میں ملا کر پینا ہے۔ ایپل سائڈر ونیگر کو باقاعدگی سے پینے سے معدے اور ہاضمے کے اعضاء کے اندر جمع شدہ چربی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز کی بیماری کے اندر بلڈ شوگر کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں دہی کو ضرور شامل کریں۔ اس کے اندر موجود بیکٹیریا پیٹ کے اوپر چربی کے جمع ہونے کو روکتے ہیں۔ روزانہ رات کے وقت 1 کپ گرین ٹی پینے سے بھی پیٹ کے اوپر جمع شدہ چربی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن پیٹ کی چربی کم کرنے کا تیز ترین اور مؤثر طریقہ ورزش اور وقفے سے روزہ رکھنا ہے۔ وقفے سے روزہ رکھنے کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ باقاعدگی سے وقفوں میں روزہ رکھنا۔ یہ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے میں 1 یا 2 دن پورے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر روزانہ کے لیے 16 گھنٹے کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دن میں صرف 2 بار ہی کھانا کھائیں، ایک بار صبح سحری کے وقت اور دوسرا غروب آفتاب کے وقت۔ افطاری کے بعد اگلے دن صبح تک کچھ بھی نہ کھائیں۔ رات کو اگر آپ کو کسی وقت بھی بھوک لگے تو 1 کپ گرم دودھ میں آدھا چائے کا چمچ دار چینی کا پاؤڈر ملا کر پی سکتے ہیں۔ دار چینی پیٹ کے چربی کو کم کرتا ہے اور اسے دودھ میں ملا کر پینے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو دن میں صرف 2 بار کھانے کی عادت ہو جائے گی اور پیٹ پر جمع ہونے والی چربی بھی ختم ہونے لگے گی۔ پیٹ کی چربی کو کم کرنے کے لیے ناریل کے تیل، مونگ پھلی کے تیل اور تل کے تیل میں کھانا پکانا فائدہ بخش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تیلوں میں ٹرانس فیٹ نہیں ہوتا ہے۔ اس ڈائٹ پلان کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی قسم کی ورزش بھی کرتے ہیں جیسے پش اپ، ویٹ لفٹنگ وغیرہ، تو یہ پیٹ کے مسلز کو ٹائٹ کرے گا اور ان کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ اہم ہے۔ جن کو ویٹ لفٹنگ یا پش اپ وغیرہ نہیں کرنا ہے وہ روزانہ 2 سے 3 کلومیٹر تک تیز چہل قدمی کر کے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان تمام تکنیکوں پر عمل کر کے یقیناً آپ کے پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی۔ اب ہم ان چیزوں کی بات کریں گے جن کی وجہ سے موٹاپا آپ کے پیٹ کے اوپر بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کھانے کی چیزیں جن میں ٹرانس فیٹ ہوتا ہے۔ جب سبزیوں کے تیل کو ہائیڈروجن کے ساتھ ملا کر تیار کیا جاتا ہے، ان تیلوں کو ہم ٹرانس فیٹس کے نام سے پکارتے ہیں،
और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाले ज़्यादातर स्नैक्स फूड आइटम्स जैसे कि केक, बिस्किट, पॉपकॉर्न, पिज़्ज़ा, रोल्स, डोनट्स बुनियादी तौर पर सिर्फ ट्रांस फैट में ही पकाए जाते हैं, जिनको बार बार खाने से पेट के ऊपर चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ जो पेट में चर्बी जमा करने का सबब बनती है वो है अल्कोहल या शराब। यहाँ ये एक अहम बात यह है कि जो लोग रोज़ाना 30 से 60 ml तक अल्कोहल पीते हैं उनको आमतौर पर चर्बी में इजाफे का मसला दरपेश नहीं होता है, लेकिन जो लोग हफ्ते में 2-3 बार ही सही लेकिन ज़्यादा पीते हैं इनको पेट की चर्बी की परेशानी और बाद में हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा आंसर जो पेट में चर्बी जमा करने का सबब बनता है वो है स्ट्रेस, इज़्तिराब या टेंशन। अगर कोई शख्स ज़्यादातर तनाव का शिकार रहता है तो जिस्म तनाव को कम करने के लिए स्टीरॉयड हार्मोन पैदा करता है, जिसके नतीजे में खून में स्टीरॉयड हार्मोन की परसेंटेज बढ़ जाती है, जिसके नतीजे में पेट के ऊपर वाले हिस्से में चर्बी के ज़खायर में इजाफा होता चला जाता है। इस मसले का शिकार ख़वातीन मर्दों की बानिस्बत ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव का शिकार रहती हैं। पेट की चर्बी की चौथी बड़ी वजह बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल है। पेट की चर्बी से निजात हासिल करने के लिए आप चीनी का खाना कम करें, और अगर आप एक दिन में 50 ग्राम से कम चीनी खाते हैं तो आपको पेट की चर्बी का मसला कभी भी नहीं होगा। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि सॉफ्ट ड्रिंक्स, मिल्क शेक और पैकेजेस से परहेज़ करें। अपनी प्यास बुझाने के लिए सादा पानी या सिर्फ नींबू का पानी पीना ही ज़्यादा बेहतर है। मैंने आपको वो सब बातें बता दी हैं जो आपको अपनी चर्बी कम करने के लिए करना चाहिए। इन चीज़ों के अलावा पेट की चर्बी कम करने के लिए अद्वियात भी मौजूद हैं। इन दवाइयों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली गोली ड्यूरोमाइन या फेंटरमाइन 30 mg कैप्सूल है, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है, 4 से 5 हज़ार तक की 30 कैप्सूल आती हैं और ये कैप्सूल डॉक्टर के बगैर फ़रोख्त भी नहीं किए जाते हैं। पेट की चर्बी से जल्दी छुटकारा हासिल करने के लिए एक और तेज़ तरीन तरीका जिसको कूल स्कल्प्टिंग या फैट फ्रीजिंग कहा जाता है, इस तरीके में एक कोल्ड जेल पैक को चर्बी वाली जगह पर रखा जाता है। इस तरह चर्बी के खुलियात को कोल्ड जेल पैक के ज़रिए जमाया जाता है और फिर उसके बाद सक्शन के ज़रिए इनको निकाला जाता है। अब आखिरी बात यह है कि अगर इन तमाम तरीक़ों को आजमाने के बाद भी आप अपने पेट की चर्बी को कम नहीं कर पाते हैं तो आप लाइपोसक्शन सर्जरी भी करवा सकते हैं। इस तरीक़ाकार में चर्बी वाले हिस्सों के निशानदही की जाती है, फिर एक स्ट्रेटेजिक किट बनाया जाता है और चिकनाई के खुलियात यानी चर्बी को सक्शन मशीन के ज़रिए बाहर निकाला जाता है और इसके बाद सक्शन का अमल मुकम्मल होने के बाद इस जगह पर तकरीबन 6 हफ्तों तक एक सख्त पट्टी बांध दी जाती है ताकि खाली जगह पर कोई सियाल मादा वगैरह जमा ना हो और ना ही कोई इन्फेक्शन हो। ये तरीक़ाकार सिर्फ हस्पतालों या तस्दीक शुदा क्लिनिक्स में ही किया जाता है। इसकी कीमत 20,000 से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी मालूमात मिल चुकी होंगी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।